بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7th class students, I hope you all are fine. Dear students, ہم نے اپنے پریویس کلاس کے اندر باب نمبر 9 مکمل کر لیا تھا اور آج ہم اس سے نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. آج جس باب کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے باب نمبر 10 جو کہ تجارت سے متعلق ہے، اور اس چیپٹر کے اندر آپ جتنی بھی چیزیں پڑھیں گے وہ تجارت کے بارے میں ہی ہوں گی. آج کی جو کلاس ہے اس میں آپ تجارت سے متعلق 2 اہم چیزیں پڑھیں گے. پہلے یہ چیز کہ تجارت کی اقسام کتنی ہیں، اور دوسری یہ چیز کہ تجارت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تجارت کیا ہوتی ہے. سو اسٹوڈنٹس، تجارت کا مطلب ہے اشیاء یا خدمات کا لین دین اور خرید و فروخت کرنا. اشیاء کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چیزیں بنائیں اور پھر چیزوں کا لین دین کرنا، اور جو خدمات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک میں اگر بہت کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں یا کوالیفائڈ انجینئرز موجود ہیں تو وہ اپنی ان خدمات کو بھی پیش کر سکتے ہیں، ان خدمات کا بھی لین دین کر سکتے ہیں کسی ایسے ملک، کسی ایسی جگہ کے ساتھ جہاں پر اس چیز کی کمی ہوتی ہے. تو اس طرح سے خدمات کا بھی لین دین کیا جاتا ہے. تو ان دونوں قسم کا جو لین دین ہے وہ تجارت کہلاتا ہے. اب یہی تجارت جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. تجارت کی 2 اقسام ہوتی ہیں. پہلی جو قسم ہے وہ ہے اندرونی یا ملکی تجارت، اور دوسری قسم ہے بیرونی یا بین الاقوامی تجارت. اندرونی اور ملکی تجارت یا ڈومیسٹک ٹریڈ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی ملک کے اندر ہی اشیاء اور خدمات کا لین دین کرنا. یعنی کہ فار ایگزامپل پاکستان ایک ملک ہے اور اسی کے اندر اگر تجارت ہو ایک ہی ملک کے اندر، یعنی کہ اسی ملک کے مختلف شہروں کے درمیان یا اس کے مختلف صوبوں کے درمیان جب چیزوں کا یا خدمات کا لین دین کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ملکی تجارت، یا ہم اسے اندرونی تجارت بھی کہہ سکتے ہیں. جو دوسری قسم ہے تجارت کی وہ ہے بین الاقوامی تجارت یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ. اس قسم کی تجارت میں ایک ملک کا دوسرے ملک سے اشیاء اور خدمات کا لین دین ہوتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان ایک ملک ہے اور چائنا ایک دوسرا ملک ہے. اب ان دونوں ممالک کے درمیان اشیاء اور خدمات کا جو لین دین ہے، تجارت ہے، اسے کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت یا بیرونی تجارت بھی کہہ سکتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ اسے کہا جاتا ہے. اس میں 2 ممالک جو ہیں اپنی اپنی چیزوں کا جو ہے وہ لین دین کرتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی، یعنی وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، کون سے ایسے اہم چیزیں ہیں جو کہ تجارت پر اثر ڈالتی ہیں، اسے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں. سو جو پہلی چیز ہے تجارت پر اثر انداز ہونے والی وہ ہے منڈی یعنی مارکیٹ. اسٹوڈنٹس، منڈی یا مارکیٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر مختلف ممالک جو ہیں اپنی اشیاء کو پیش کرتے ہیں لین دین کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے. تو جو سب سے پہلی چیز ہے تجارت کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے وہ یہی منڈی مارکیٹ ہوتی ہے. پہلی چیز تجارت کے لیے جو ضروری وہ یہی ہے کہ اس ملک کی رسائی ہو، پہنچ ہو مارکیٹس تک، انٹرنیشنل مارکیٹس تک، بین الاقوامی منڈیوں تک اس کی اگر رسائی ہوگی تب ہی وہ اپنی چیزوں کو وہاں پر پیش کر سکتا ہے. اور اگر اس ملک کی چیزوں کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، تب ہی وہ دوسرے ممالک کو لین دین کے لیے متوجہ کر سکتا ہے اور تجارت کو فروغ دے سکتا ہے. دوسری چیز جو بین الاقوامی تجارت پر اثر ڈالتی ہے وہ ہے ذرائع آمد و رفت، یعنی جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے لین دین آنے لے جانے کے لیے جو سسٹم ہے وہ. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے ممالک جو بہت دور دور ہوتے ہیں، ان کا ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے، آپس میں فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے ممالک کے درمیان تجارت کے لیے جو ایک اہم جو ٹرانسپورٹ ضروری ہے وہ ہے سمندری راستے، بحری جہاز جو ہوتے ہیں. اور اگر کسی ملک کے پاس یہ سمندر موجود ہیں، بحری جہازوں کے ذریعے سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کم خرچ پر چیزوں کو لے جا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، بہت آسانی سے تجارت کر سکتے ہیں. اور اگر یہ بحری راستے نہیں ہیں ممالک کے پاس تو بہت مشکلات پیش آتی ہیں اور بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے چیزوں کے لین دین کرنے کے لیے.
جو پڑوسی ممالک ہوتے ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان میں پھر یہ پرابلم نہیں ہوتی، وہ بہت آسانی کے ساتھ روڈز کے ذریعے سے، ٹرکوں کے ذریعے سے یا ریلوے کے ذریعے سے تجارت کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو بین الاقوامی تجارت پر اثر ڈالتی ہے وہ ہے آبادی، یہ پاپولیشن، لوگوں کا ہونا۔ کسی ملک میں اگر آبادی کم ہے، کم لوگ ہیں وہاں پر، تو وہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس ان کا جو بنایا گیا مٹیریل ہے وہ ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، اور وہ اسے بعد میں دوسرے ممالک کو بیچ سکتے ہیں، زر مبادلہ کما سکتے ہیں، سرمایہ کما سکتے ہیں۔ اور اگر ممالک کی آبادی زیادہ ہے تو تجارت کا حجم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آبادی کا اس طرح بھی اثر ہوتا ہے کہ مختلف ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں، اس کا بھی کافی اثر ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی پسند ناپسند جو ہے یہ بھی کافی اثر ڈالتی ہے تجارت پر۔ وہ کیسے کہ اگر کسی ملک کے لوگ رائس، چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں خوراک کے طور پر، تو وہ ممالک جو ہیں چاول کو درآمد کریں گے۔ اگر ان کے ملک میں چاولوں کی پیداوار اس طرح سے نہیں ہوتی تو وہ پھر اس کی تجارت کریں گے، اسے درآمد کریں گے اپنے ملک کے اندر۔ تو لوگوں کی پسند ناپسند، ان کا مزاج جو ہے یہ بھی بین الاقوامی تجارت پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک اور اہم چیز جو ہے تجارت پر اثر ڈالنے والی وہ ہے تجارت کی حد اور حکومتی پالیسیاں، کوٹا سسٹم اینڈ گورنمنٹ پالیسیز۔ اب کوٹا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ لمٹس ہوتی ہیں تجارت کے اندر جو گورنمنٹ کی طرف سے لگائی جاتی ہیں، اور یہ لمٹس اس طرح سے ہوتی ہیں کہ کن ممالک کے ساتھ تجارت کس حد تک کرنی ہے، کتنی مدت تک تجارت کرنی ہے، اور اس مدت کے اندر کتنی اماؤنٹ میں تجارت ہونی ہے، کتنی اماؤنٹ میں چیزوں کا لین دین کرنا ہے۔ یہ جو ساری حدیں مقرر کی جاتی ہیں تجارت کے اندر، اسے کہتے ہیں کوٹا سسٹم یا تجارت کی حد، اور یہ بھی اثر ڈالتی ہے تجارت کے کم یا زیادہ ہونے پر۔ اسی طرح سے جو گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں، حکومتی پالیسیاں، حکومت ایک پالیسی سیٹ کرتی ہے کہ ہم نے ان ممالک کے ساتھ تجارت کو زیادہ کرنا ہے، ان ممالک کے ساتھ تجارت نہیں کرنی یا کم کرنی ہے۔ اور یہ سب چیزیں سیاسی حالات دیکھتے ہوئے کی جاتی ہیں کہ اگر کسی ملک کا دوسرے ملک سے ریلیشن صحیح نہیں چل رہا کسی وجہ سے بھی، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اپنی پالیسی اس طرح سے سیٹ کرتا ہے کہ وہ ان ممالک سے تجارت جو ہے وہ کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کنٹری کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ بہتر ہو رہا ہوتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ اپنی تجارت ایسے ممالک کے ساتھ بڑھا دیتا ہے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ساری پالیسیز ہوتی ہیں، یہ سارے اصول اور ضوابط جو سیٹ کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، یہ بھی کافی اثر انداز ہوتے ہیں بین الاقوامی تجارت پر۔ اس کے پر منفی اثرات بھی ڈال سکتے ہیں یا مثبت اثرات بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ تو وہ پوائنٹس تھے تجارت سے متعلق، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ تو مشق کے اندر مختصر سوال بھی ہے اور ایک تفصیلی سوال بھی ہے، ہم دونوں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں مختصر سوال کو۔ تو آپ کی مشق کے اندر مختصر سوال نمبر 1 دیکھیے، ملکی اور بین الاقوامی تجارت سے کیا مراد ہے؟ یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، ہم مارک کر لیتے ہیں۔ تو بالکل اسٹارٹ میں ہی اس کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ پہلی چیز اندرونی یا ملکی تجارت، تو یہاں موجود ہے، آپ ہیڈنگ دیں گے اس طرح سے اور اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں گے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے بین الاقوامی تجارت، اور اس کی بھی فرسٹ 2 لائنز جو ہیں یا فرسٹ لائن صرف آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو لائنز ہیں، ایک یہ والی اور ایک کیونکہ آپ نے فرق بتانا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے اس میں بتانی ہیں۔ جو دوسرا سوال ہے، تفصیلی سوال آپ نے کرنا ہے، وہ ہے تفصیلی سوال نمبر 1، اور یہ ہے بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کریں، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ سو اس کا جو جواب ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اس ٹاپک سے ہی، اور فرسٹ مین ہیڈنگ ہے بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ اس میں پھر آپ نے جتنے بھی پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے وہ کمپلیٹ ہوں گے۔ پوائنٹ 1 ہے منڈیاں، یہ بھی مکمل اس میں آئے گا۔ پوائنٹ 2 ہے ذرائع آمد و رفت، یہ بھی اس میں مکمل شامل ہے۔ پوائنٹ 3 ہے آبادی،
یہ بھی مکمل آپ نے کرنا ہے۔ پوائنٹ 4 تجارت کی حد اور حکومتی پالیسیاں، یہ بھی مکمل پیراگراف۔ تو یہ 4 پوائنٹس اس لانگ کویسچن کے اندر شامل ہیں، یہ مکمل آپ نے اس کے کرنا ہے۔ ناؤ لیٹس رائٹ دا ڈائری۔ آپ کی ڈائری جو ہے آج وہ ہے مختصر سوال نمبر 1 اور تفصیلی سوال نمبر 1، یہ لکھنا بھی ہے اور یاد کرنا ہے، دونوں سوال، مختصر سوال بھی اور تفصیلی سوال بھی جو آج ہم نے کیا ہے اس کو آپ نے نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور اس سے یاد بھی کرنا ہے۔ آئی ہوپ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک اپنی نیکسٹ کلاس میں اسٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔